خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کی 10 بڑی جنگوں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی بنیاد پر ظاہر ہے موضوع کوئی بہت خوشگوار نہیں ہے۔ جی بالکل، لیکن ان جنگوں نے، ان تنازعات نے ہماری دنیا پر بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو فہرست ہے اس میں جنگوں کا انتخاب، ان کے اثرات، اموات کی تعداد اور جو طویل مدتی نتائج نکلے ان کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ تو مقصد صرف گنتی کرنا نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ اتنے بڑے پیمانے پر تصادم ہوئے کیوں اور ان سے نکلا کیا۔ اور جب نتائج کی بات آتی ہے تو اعداد و شمار واقعی ہوش اڑا دیتے ہیں۔ صرف دوسری جنگ عظیم کو ہی لے لیں جو اس فہرست میں ہے، اندازہ ہے کہ 70 سے 85 ملین یعنی 7 سے 8.5 کروڑ لوگ۔ جی، یہ انسانی تاریخ کا سب سے مہلک، سب سے خونی تنازع مانا جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں ان سب میں کیا چیزیں مشترک ہیں۔ وجوہات کیا تھیں؟ اچھا، وجوہات کو دیکھیں تو کئی چیزیں بار بار نظر آتی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کی مثال لیں۔ جی، کہا جاتا ہے کہ اس کی جڑیں تھیں عسکریت پسندی میں، یعنی فوجوں کو بڑھانے کی دوڑ، پھر وہ ممالک کے درمیان خفیہ معاہدے، اتحاد، ہاں وہ الائنس سسٹم، بالکل، اور سامراجیت یعنی دوسری قوموں پر قبضہ کرنے کی خواہش، ہاں، اور شدید قسم کی قوم پرستی۔ وہ جو آرک ڈیوک کا قتل ہوا، فرڈینینڈ کا، جی، وہ تو بس ایک بہانہ بنا، ایک چنگاری تھی گویا۔ ہاں، اصل وجوہات تو یہ گہری تھیں۔ اور یہ بھی تو ہے نا کہ ایک جنگ اکثر دوسری جنگ کا راستہ بناتی ہے، جیسے پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ ورسائے کا معاہدہ ہوا، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جس نے جرمنی میں اتنی تلخی پیدا کر دی کہ وہ دوسری جنگ عظیم کی بڑی وجہ بن گئی۔ جی ہاں، ورسائے معاہدہ، اس کی شرائط اتنی سخت تھیں، خاص طور پر جرمنی کے لیے، کہ اس نے ایک طرح سے نفرت اور بدلے کے جذبات کو ہوا دی۔ اور یہ صرف جرمنی میں نہیں ہوا، فاتح طاقتوں میں بھی اختلافات پیدا ہوئے۔ اچھا، پھر دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو کیا ہوا؟ سر جنگ شروع ہو گئی۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان۔ جی، جو خود تو براہ راست جنگ نہیں تھی، لیکن اس نے کوریا اور ویتنام جیسی جنگوں کو جنم دیا، جنہیں پراکسی وارز کہتے ہیں، مطلب بڑی طاقتیں اپنے اتحادیوں کے ذریعے لڑ رہی تھیں۔ اور فہرست میں نیپولینی جنگوں کا بھی ذکر ہے۔ وہ تو فرانسیسی انقلاب کے بعد نیپولین کے اپنے عزائم تھے۔ ہاں، نیپولین چاہتا تھا کہ پورے یورپ پر اس کا کنٹرول ہو، تو طاقت کی خواہش، نظریاتی اختلافات، قومی غرور، یہ چیزیں بار بار نظر آتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اگر ان جنگوں کے پیمانے، ان کے سکیل کی بات کریں، وہ تو ناقابل یقین ہے۔ منگول فتوحات کو دیکھیں، چنگیز خان اور اس کے بعد آنے والوں نے تاریخ کی سب سے بڑی جڑی ہوئی زمینی سلطنت قائم کی۔ لیکن قیمت بہت بھاری تھی۔ اندازہ ہے کہ تقریباً 4 کروڑ یعنی 40 ملین جانیں گئیں۔ 4 کروڑ! اور چین کی وہ تائپنگ بغاوت جس کا رہنما خود کو یسوع کا بھائی کہتا تھا۔ جی، ہانگ شوکوان، وہ صرف مذہبی معاملہ نہیں تھا۔ اس وقت چنگ خاندان کمزور تھا، غربت بہت تھی، قحط پڑ رہے تھے۔ تو لوگوں میں بے چینی تھی۔ بہت زیادہ۔ اس بغاوت میں بھی اندازاً 2 سے 3 کروڑ لوگ مارے گئے۔ یہ اعداد و شمار سوچنا بھی مشکل ہے۔ واقعی۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، اثرات صرف اموات تک نہیں رہتے۔ 30 سالہ جنگ جو یورپ میں ہوئی، جی، بنیادی طور پر مذہبی اور سیاسی وجوہات تھیں۔ اس کا خاتمہ ویسٹفالیا کے معاہدے پر ہوا۔ اور وہ معاہدہ کیوں اہم ہے؟ وہ اس لیے اہم ہے کہ اس نے ایک طرح سے جدید قومی ریاستوں کے نظام کی بنیاد ڈالی۔ یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ ہر ریاست اپنے بارڈرز کے اندر خود مختار ہے۔ اچھا، یعنی یہ تصور جنگ سے نکلا؟ بڑی حد تک ہاں۔ ویسٹفالیا نے طاقت کے توازن اور ریاستی خود مختاری کے نظریات کو بہت مضبوط کیا۔ اسی طرح امریکی خانہ جنگی کو دیکھ لیں۔ غلامی کا مسئلہ؟ جی، غلامی اور ریاستوں کے حقوق۔ اس جنگ نے نہ صرف ملک کو ٹوٹنے سے بچایا بلکہ غلامی کو ختم کیا، جس سے امریکی معاشرے کی پوری بنیاد ہی بدل گئی۔ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کے اثرات تو آج تک چل رہے ہیں۔ بلا شبہ، ایک تو اقوام متحدہ بنی جس کا مقصد تھا کہ آئندہ ایسی جنگیں نہ ہوں۔ اگرچہ وہ کتنا کامیاب رہا یہ الگ بحث ہے۔ جی، وہ الگ بحث ہے، لیکن اس جنگ نے دنیا کو 2 سپر پاورز میں بھی بانٹ دیا، امریکہ اور سوویت یونین، اور پھر سرد جنگ کا لمبا دور شروع ہوا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ کچھ جنگیں تو تکنیکی طور پر ختم ہی نہیں ہوئیں، کوریا کی جنگ جیسے۔ بالکل، 1953 میں لڑائی رکی، جنگ بندی ہوئی، سیز فائر،
لیکن امن کا کوئی معاہدہ آج تک نہیں ہوا۔ کوریا آج بھی تقسیم ہے۔ اور شام کی خانہ جنگی؟ وہ تو ابھی تک جاری ہے۔ جی، 2011 میں شروع ہوئی تھی عرب بہار کے دوران، اور وہ ایک خوفناک انسانی بحران بن چکی ہے۔ لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں بے گھر ہوئے۔ اس کے اثرات پورے خطے پر ہیں۔ تو جب ہم ان سب جنگوں کو اکٹھا دیکھتے ہیں، کیا سبق نکلتا ہے؟ یہی کہ تاریخ میں بڑے بڑے تصادم ہوتے رہے ہیں؟ ہاں، اور یہ کہ ان کی وجوہات اکثر ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ طاقت کی کشمکش، نظریات کا ٹکراؤ، وسائل پر کنٹرول۔ اور نتائج ہمیشہ تباہ کن ہوتے ہیں، لیکن گہرے اور دور تک جانے والے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا جنگ انسان کی تاریخ کا یا شاید فطرت کا ایک لازمی حصہ ہے؟ شاید اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ ہم ماضی کی ان تباہ کاریوں سے کیا سیکھ سکتے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسا نہ ہو، خاص طور پر آج کل جب ٹیکنالوجی جنگ کے انداز بدل رہی ہے اور دنیا کی سیاست بھی مسلسل بدل رہی ہے۔ واقعی یہ بہت اہم نکتہ ہے سوچنے کے لیے۔ اور ایک آخری بات جو شاید سننے والے سوچنا چاہیں، کیا مستقبل کی جنگیں ماضی سے بالکل مختلف ہوں گی یا تاریخ خود کو دہرائے گی، بس نئے ہتھیاروں اور نئے میدانوں کے